پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے اینما تکونو، جہاں کہیں تم ہوگے، یدرککم الموت، تمہیں موت آ لے گی. یدرککم کا جو لفظ ہے دال اور را کاف سے ہے، درکا کہتے پا لینے کو. تم جہاں بھی ہوگے تمہیں موت پا لے گی. وَلَوْ كُنْتُمْ، اور اگرچہ ہو تم، فی بروجن، قلعوں میں، مشیدہ، پختہ، مضبوط. بروج برج سے ہے، نمایاں چیز کو کہتے ہیں، بلند اور مضبوط چیز کو کہتے ہیں. بڑے بڑے جو ٹاورز ہوتے ہیں ان کو بھی برج کہتے ہیں. بڑے بڑے اپارٹمنٹس، بڑی بڑی بلڈنگیں، ان کو بھی برج کہتے ہیں. ستاروں کو بھی برج کہتے ہیں. نمایاں چیز کو کہتے ہیں بلند اور مضبوط چیز کو. یہاں پر فی بروج مشیدہ کہہ کر واضح کر دیا گیا کہ ایسے قلعے جو انتہائی مضبوط ہیں. مشیدہ مضبوط چیز کو کہتے ہیں جیسے اینٹیں مضبوط لگا کر، اس پر سیمنٹ لگا کر اور چونا لگا کر اس دیوار کو مضبوط کیا جاتا ہے. تو ایسے مضبوط قلعے جو مضبوط اینٹوں سے، سیمنٹ سے اور چونے سے بنائے گئے ہیں. فی بروج مشیدہ، تم اپنے آپ کو بے شک مضبوط قلعوں میں بند کر لو. موت یقینی ہے، یعنی موت کی جگہ، موت کا وقت دونوں لکھے جا چکے ہیں اور یہ اٹل تقدیر ہے، اس میں کوئی چینجز نہیں ہوتی. موت پورسپون نہیں ہوتی. موت کا وقت بھی طے شدہ ہے، لکھ دیا گیا ہے، اور موت کی جگہ بھی، جہاں موت آئے گی وہیں پر ہی مریں گے. تو ایک دن تم یقینی طور پر موت سے دوچار ہوگے. موت سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ آل عمران آیت نمبر 185 میں فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے. دراصل یہاں یہ بات اس لیے ہو رہی ہے کہ جہاد سے کوئی اس لیے نہ منہ موڑے کہ مر جائے گا. وہ موت جس سے ڈر کر تم جہاد سے کترا رہے ہو، اس کا وقت جب آئے گا اور جس جگہ وہ موت لکھی ہے تو ہو کر رہے گا. تو موت سے ڈر کر جہاد مت چھوڑ. آپ ایک جرنیل صحابہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتے ہیں. کوئی ایسی جنگ نہیں جس میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل نہ ہوئے، لیکن ان کی موت جنگوں میں نہیں ہوئی، ان کی موت بستر پر آئی. تو اگر جنگ میں کوئی اس لیے نہیں جاتا یا جہاد فی سبیل اللہ کوئی اس لیے نہیں کرتا کہ مر جائے گا، تو موت تو برحق ہے، جہاں لکھی ہے، جس وقت لکھی ہے، آ کر رہے گی. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ منافقین کی ایک صفت کو بیان کر رہے ہیں وَإِن تُصِبْهُمْ، اور اگر پہنچتی ہے ان کو یعنی منافقین کو، حسنۃ، کوئی بھلائی، یقولو، وہ کہتے ہیں، هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ اللہ کی طرف سے ہے. اب آپ کو حیرت ہوگی کہ منافقین اتنی اچھی باتیں کیسے کر رہے ہیں کہ کوئی نعمت مل رہی ہے، کوئی بھلائی مل رہی ہے تو وہ کہیں کہ یہ تو اللہ کی طرف سے. اس کا ایک معنی یہ ہے کہ یہ محاورتاً ایسا کہتے تھے، اوپر اوپر سے ایسا کہتے تھے، تکیے کلام کے طور پر کہتے تھے. جیسے آج بہت سارے لوگ محاورتاً یا تکیے کلام کے طور پر ماشاء اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ کہتے رہتے ہیں، لیکن ان کو کوئی فیلنگز نہیں ہوتی. اور منافقین کو یہ شو بھی تو کرنا ہوتا تھا کہ ہم مسلمانوں میں سے ہیں، تو وہ ایسی باتیں کیا کرتے تھے دکھاوے کے لیے، شو آف کرنے کے لیے. ایک دوسرا معنی بھی اس کا کیا جاتا ہے کہ وہ یہ سوچتے تھے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اچھا جان کر یہ سب کچھ دے رہے ہیں، یعنی ہم واقعی اچھے ہیں تبھی ہمیں جان، مال اور اولاد میں اتنی برکت نصیب ہو رہی ہے. تو جب ان کو کوئی نعمت ملتی تو وہ کہتے ہَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. وَإِن تُصِبْهُمْ، اور اگر پہنچتی ہے ان کو، کن کو؟ ان منافقین کو، سیئۃ، کوئی مصیبت، کوئی قحط سالی، کوئی جان اور مال کا نقصان، کوئی اولاد کا نقصان ان کو آتا،
یقول وہ کہتے ہیں ہذہ من عندک، یہ تیری طرف سے ہے، اور اندک کی کاف کی ضمیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ قحط سالی اور مال اور اولاد میں کمی ہمیں اس نبی کی وجہ سے مل رہی ہے۔ جب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے ہیں ایسے دن دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ ایسا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کے لیے کہتے تھے، اور ایسا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منحوس نعوذ باللہ ظاہر کرنے کے لیے کہتے تھے۔ یعنی مصیبت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کرتے، نعوذ باللہ۔ یہ منافقین کتنے خطرناک تھے آپ دیکھیں، جب ان کو کوئی بھی تکلیف پہنچتی تو صاف کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہ مصیبتیں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں، نعوذ باللہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسی باتیں کر کے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بدنام کرتے تھے؟ وہ اس لیے تاکہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ جائیں، تاکہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بدگمان ہو جائیں اور ان کی بات نہ سنیں۔ تو جب کسی خوشی کو دیکھتے تو کہتے اللہ کی طرف سے، کسی غم کو، کمی کو، پریشانی کو، قحط سالی کو، تکلیف کو دیکھتے تو کہتے سب کے سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمیں مل رہی ہے۔ قل کہہ دیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان سب سے کہلوا رہے اور ہم سب سے بھی، کلن سب کا سب، من عند اللہ اللہ کی طرف سے ہے، اچھے برے دن سب اللہ کی طرف سے ہے، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے۔ فمالی تو کیا ہے واسطے ہؤلاء القومی اس قوم کے لیے، لا یکادون نہیں قریب، یفقہون کہ یہ سمجھیں حدیثاً بات کو۔ ان منافقین کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، کیوں؟ کیونکہ یہ منافقین جہالت اور دشمنی میں مبتلا تھے، اس وجہ سے انہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اور ویسے بھی یہاں پر لا یکادون یفقہون حدیثا کہہ کر یہ بات واضح کر دی گئی کہ منافقوں کو دین کی باتیں، اللہ کا حکم سمجھ نہیں آتا، یا پھر دین کی سمجھ نہ ہونا انسان کے اندر منافقت کو پیدا کرتا ہے۔ جب دین کی سمجھ نہیں ہوتی تو پھر انسان منافقت کی طرف چلا جاتا ہے۔ جب علماء دین کو دین کی کوئی بات، قرآن کی کوئی بات سمجھ نہیں آتی تھی تو وہ اس پر روتے تھے، کیونکہ یہ صفت قرآن پاک میں منافقین کی بتائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے لا یکادون یفقہون حدیثا، اور یہ جو یکادون کا لفظ ہے نا، یہ بڑا غور طلب ہے کہ سمجھ کے قریب بھی نہیں ہوتے۔ سمجھنا تو دور کی بات، سمجھ میں آئے وہ تو دور کی بات، سمجھنے کے قریب بھی نہیں ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یعنی کرنا تو دور کی بات ہے، قریب بھی مت جاؤ۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا یکادون یفقہون حدیثا، کہ یہ سمجھ کے قریب بھی نہیں ہے۔ منافقت ایسی ہے ان کے اندر کہ سمجھنا تو دور کی بات، یہ سمجھنے کے قریب بھی نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اسے دین کی فکر عطا کرتے ہیں۔ اس کا الٹ کر لیجئے، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ برائی کا ارادہ کرے گا تو اس کو پھر دین کی سمجھ عطا نہیں کرے گا۔ دین کی سمجھ بوجھ دراصل اللہ کی طرف سے بھلائی ملنے کی نشانی ہے۔ جب دین کی سمجھ آتی ہے تو دماغ روشن ہوتا ہے۔ اگر منافقت ہو تو چاہے کوئی کتنا بھی قرآن پڑھ لے اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا، کوئی کتنا بھی ترجمہ یاد کر لے، کوئی کتنا بھی تفسیر کو سمجھ لے، وہ اس پر عمل نہیں کر سکے گا۔ منافقت جو ہے وہ فقہ دین کو انسان کے اندر نہیں آنے دیتی۔ اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں منافقتوں سے بچائے، کیونکہ
اس سے ہوتا یہ ہے کہ دین کی سمجھ ہم سے دور ہو جاتی، اور جب دین کو ہم سمجھیں گے نہیں تو پھر عمل کیسے کریں گے؟ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما اصابک، جو بھی پہنچتی ہے تجھ کو، یعنی اے انسان جو بھی پہنچتی ہے تجھ کو، من حسنت، کوئی بھلائی، کوئی نعمت، کوئی خوشی، فمن اللہ، تو اللہ کی طرف سے ہے۔ کوئی خوبی، کوئی خیر جو تمہیں پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ہماری زندگیوں میں جو بھی خوشیاں آتی ہیں، جو بھی خوشحالیاں آتی ہیں، وہ سب اللہ کی طرف سے ہیں۔ دراصل وہ سب اللہ کا فضل اور احسان ہے، اور وہ اسی کے ذریعے آزمایا بھی جا رہا ہوتا ہے۔ انسان انہی خیر اور خوبیوں کے ساتھ، نعمتوں کے ساتھ آزمایا بھی جا رہا ہوتا ہے۔ خیر، یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو بھی پہنچتی ہے تجھ کو، یعنی اے انسان جو بھی پہنچتی ہے تجھ کو کوئی بھلائی، تو وہ اللہ کے فضل اور احسان کی وجہ سے ہے۔ وما، اور جو بھی اصابک پہنچتی ہے تجھ کو، من سیئۃ، کوئی برائی، فمن نفسک، تو تیرے نفس کی طرف سے ہے، یعنی یہ تمہارے اعمال کی شامت ہوتی ہے۔ کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت تم کو پہنچ رہی ہے تو تمہارے ہی اعمال کا نتیجہ ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ ہمیں کسی مصیبت میں، کسی تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اس سے سبق سیکھیں، ہم اپنی غلطیوں پر نظر ثانی کریں، ہم معافی مانگیں۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ جب کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ فلاں کی وجہ سے آ گئی، اس نے یہ غلطی کی تو مجھے یہ تکلیف آ گئی۔ ہم اس تکلیف میں بجائے اپنی غلطیوں پر غور کریں، ہم دوسروں کو غلط سمجھتے ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ فلاں کی غلطی ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ پرابلم آئی ہے۔ یہ شیطانی کام ہے، تکلیف میں دوسروں کو غلط ٹھہرانا اور اپنے آپ کو صحیح سمجھنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر واضح طور پر بتا رہے ہیں وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، وارسلناک، اور بھیجا ہم نے آپ کو، للناس، لوگوں کے لیے، رسولا، رسول بنا کر۔ ہم نے آپ کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور کافی ہے اللہ گواہ، یعنی اللہ تعالیٰ اس بات پر گواہ کافی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ، جو اطاعت کرتا ہے رسول کی، فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، تو تحقیق اس نے اطاعت کی اللہ کی۔ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا دراصل وہ اللہ کی اطاعت کرے گا۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وہی بات بتا کر گئے جو ان کو اللہ کی طرف سے ملی۔ تو بظاہر تو ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، ان کی بات مانتے ہیں، لیکن وہ اصل میں اللہ کی اطاعت ہے۔ اور یہاں پر یہی بات بتائی جا رہی ہے مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّىٰ، اور جو منہ موڑ جائے، یعنی نافرمانی کرے، فما، تو نہیں، ارسلنا کا، بھیجا ہم نے آپ کو، علیہم، ان پر، حفیظا، نگران بنا کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف اور صرف پہنچا دینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی نگرانی کے لیے نہیں بھیجے گئے کہ اس شخص نے عمل کیا یا نہیں کیا، یہ کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے صرف اور صرف پہنچانا تھا۔ اور اس بات کا ذکر قرآن پاک میں اور بھی جگہ پر ملتا ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، ہمارے ذمے تو صرف اور صرف پہنچا دینا ہے۔ تو اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً
وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما ارسلناک علیہم حفیظا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اہمیت اس آیت سے پتہ چلتی ہے. کوئی شخص بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر کے اللہ تعالیٰ کا فرما بردار نہیں بن سکتا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح طور پر یہ بات اس آیت میں بتا دی ہے کہ جو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے دراصل وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اور جو نافرمانی کر رہا ہے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری صرف اور صرف پیغام کو پہنچا دینا ہے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کیا. جو شخص اطاعت کرے گا جنت میں جائے گا، اور جو اطاعت نہیں کرے گا، نافرمانی کرے گا، تو وہ جہنم میں جائے گا. ایک روایت میں آتا ہے، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ فرشتے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سو رہے تھے. ان میں سے بعض فرشتوں نے کہا یہ سو رہے ہیں، اور بعض نے کہا نہیں، صرف آنکھ سو رہی ہے، دل جاگ رہا ہے. پھر ان فرشتوں نے کہا کہ تمہارے اس دوست کی ایک مثال ہے تو تم وہ مثال بیان کرو. ان میں سے بعض فرشتوں نے کہا یہ سو رہے ہیں، اور بعض فرشتوں نے کہا نہیں، ان کی صرف آنکھ سوتی ہے، دل جاگتا رہتا ہے. پھر ان فرشتوں نے کہا کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسی مثال اس شخص کی ہے جس نے مکان بنایا اور اس میں کھانے کا اہتمام کیا، پھر ایک بلانے والے کو بھیجا، سو جس نے بلانے والے کا کہنا مان لیا تو وہ اس مکان میں داخل ہو گیا اور کھانے سے کھا لیا، مگر جس نے بلانے والے کا کہنا نہ مانا تو وہ مکان میں داخل نہ ہوا اور نہ اس نے کھانے میں سے کچھ کھایا. پھر انہوں نے کہا کہ ان کے لیے اس کی تشریح کرو، یعنی جو اگزامپل بیان کی گئی ہے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تشریح بھی بیان کرو تاکہ وہ بھی سمجھ لیں. ان میں سے بعض نے کہا وہ تو سو رہے ہیں، اور بعض نے کہا آنکھ سو رہی ہے، دل جاگ رہا ہے. یہ جو بار بار
کچھ فرشتے کہہ رہے تھے یہ تو سو رہے ہیں، مطلب اگر ہم جو بات کر رہے ہیں سن بھی رہے ہیں یا نہیں؟ تو پھر بعض فرشتے جواب دیتے ہیں کہ سو تو رہے ہیں، ان کی صرف آنکھ سوتی ہے، دل جاگتا ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تم کہہ رہے ہو وہ سن رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کی تشریح کرو تاکہ وہ بھی سمجھ لیں۔ ان میں سے بعض نے کہا وہ سو رہے ہیں اور بعض نے کہا آنکھ سو رہی ہے، دل جاگ رہا ہے۔ پھر انہوں نے کہا وہ مکان تو جنت ہے اور بلانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، چنانچہ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے یقیناً اللہ کی نافرمانی کی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں کے درمیان فرق کرنے والے ہیں۔ اس سے بخاری نے روایت کیا ہے، یعنی وہ جو گھر بنانے والا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ہے، اور گھر کون سا ہے؟ جنت، اور بلانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جو بلانے والے کی بات مانے گا جنت میں یعنی اس مکان میں داخل ہو جائے گا، وہاں پر موجود نعمتوں کو حاصل کر لے گا، لیکن جو بلانے والے کی بات نہیں مانے گا تو پھر وہ اس مکان میں داخل نہیں ہوگا اور ان نعمتوں کو نہیں پا سکے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماننے والے اور نہ ماننے والوں کے درمیان فرق کرنے والے ہیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، اور آخر میں ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا جو پیغام پہنچانا تھا اس ذمہ داری کو احسن طریقے سے نبھایا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی پر نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے کہ میں نے جو بتایا فلاں شخص نے اس پر عمل کیا یا نہیں کیا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح سے امت پر بھی یہ ذمہ داری ہے کہ جو بھی اللہ کا حکم ہے وہ لوگوں تک بیان کر دیں، صرف بیان کرنے کی ذمہ داری ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی نگران بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ ہم یہ غلطیاں اکثر کرتے ہیں کہ جس کو ہم کچھ بتاتے ہیں پھر ہم اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ اس نے وہ کام کیا یا نہیں کیا۔ یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ اس نے کیا نہیں کیا، کس طرح کا کیا، اس کو کیسا اجر ملنا چاہیے، یہ سارے معاملات اس کے اور اس کے رب کے۔ ہماری ذمہ داری ایز امت یہی ہے کہ ہم اللہ کا پیغام پہنچا دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے۔ تو آج کی تفسیر بس اتنی رکھتے ہیں، انشاءاللہ اس لیسن کو اگلی کلاس میں مکمل کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔